نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو درس ہے وہ ایک بے مثال قوم کا واقعہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو بنی اسرائیل کے دو گروہ، ایک گروہ وہ کہ جس نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کی، باطل چیزوں کو ملانا شروع کر دیا، ملاوٹ شروع کر دی، تو ایک گروہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا ہمیں ان ملاوٹ کرنے والوں سے دور کر دے۔ تو ان کے لیے زمین سے ایک سوراخ ظاہر ہوا، وہ اس کے اندر چلے گئے، وہ اور ان کی نسلیں، ان کی اولادیں مستقل طور پر وہیں جو ہے نا آباد ہو رہی ہیں، وہیں پر آباد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ وقت کے بادشاہ تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، ایک حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے ہیں، قوم کو دیکھا تو آپ حیران ہوئے کہ عمریں بڑی ہیں، طویل عمریں ہیں ان میں کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہے۔ قبرستان جو ہے، جو قبریں ہیں وہ ان کے گھروں کے نیڑے ہیں، گھروں کے قریب قبریں ہیں، اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ گھروں سے کافی دور ہیں، اور ان کا نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ان کا مطلب امیر و حاکم نہیں ہے۔ تو آپ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری عمریں بڑی ہیں، طویل عمریں ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہماری عمروں میں جو برکت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں، ہیرا پھیرا کرنے والے نہیں ہیں، ہم عدل اور انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ ہم میں کوئی محتاج نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے۔ اس کی حضرت جی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر تنگ دست ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، تو ہم سب مل کر جو مالدار ہیں مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، تو ہم میں کوئی محتاج رہتا ہی نہیں ہے، وہ بھی صاحب دولت ہو جاتا ہے، اس لیے وہ محتاج نہیں رہتا۔ اور ہمارے گھروں کے قریب جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، قبرستان دیکھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ قبروں کی زیارت جو ہے نا وہ زندوں کو موت یاد دلاتی ہے۔ یہی فرمان امام الانبیاء علیہ السلام کا بھی ہے، فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا قبروں کی زیارت یہ آخرت کی، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب بندے کو موت یاد ہوگی نا تو پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا، پھر وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ اور حضرت جی آپ اس حوالے سے حیران ہیں کہ ہماری عبادت گاہیں ہمارے گھروں سے کیوں دور ہیں؟ تو ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو پڑھا، ہم نے علماء سے سنا ہے، عبادت گاہ کی طرف، عبادت کے لیے جتنے قدم اٹھا کے جائیں گے اتنی ہی زیادہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اسی لیے ہماری عبادت گاہیں ہمارے گھروں سے دور ہیں۔ اور حضرت جی آپ یہ دیکھ کر حیران ہوئے، آپ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ حضرت جی بات یہ ہے کہ ہم عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی دو نمبری گویا نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں حاکم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے، نہ ظلم کرنے دیتے ہیں، نہ کرتا ہے کوئی، تو اس لیے نہ ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے، نہ کوئی امیر ہے ہمارا۔ اور حضرت جی آپ نے یہ دیکھا، یہ حیرانگی ہوئی، آپ کو حیران ہوئے، پریشان، ہمارے گھروں کے دروازے نہیں ہیں، ہم تو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اس لیے کوئی چور نہ بنتا ہے نہ چوری کرتا ہے، اس لیے نہ ہمارے اندر کوئی چور بنتا ہے نہ چوری کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا نا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ایک اپنی آرزو تمنا ظاہر کی، کسی اور شہر کو وطن بنانا ہوتا، جائے مسکن میں نے بنانا ہوتا، میں کسی اور شہر میں اگر میں نے آباد ہونا ہوتا، تو فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ خوش اخلاقی دیکھ کر، اخلاق جمیلہ کو دیکھ کر، اور حسن معاشرت، یہ خوبصورت معاشرت دیکھ کر، یقیناً اگر میں کسی اور شہر کو اپنا وطن بناتا تو وہ میں تمہارے شہر کو اپنا وطن بناتا۔
تمہاری جائے مسکن کو میں اپنا ٹھکانہ بناتا، اپنا گھر بناتا، میں یہیں بس جاتا۔ یہ پیارا معاشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاق جمیلہ کا پیکر بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عدل انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔